گھر والوں کو بتا دیں کہ میں نے یہ منت کی ہے، آپ مجھے یاد دلائیں. کیونکہ کبھی کبھار جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایک بات جس کا آپ نے وعدہ کیا وہ کام 5 سال بھی لگ سکتا، 2 سال بھی لگ سکتا، 3 سال بھی لگ سکتا. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم 1-2 دن کی باتیں بھول جاتے ہیں، یادش نہیں ہوتا. تو اسی لیے جو ہے آپ لکھ لیں، ورنہ گنہگار ہوں گے، بہت سخت آزمائش میں آپ پڑ جائیں گے. ایک تو 2 باتیں میں نے آپ کو بتائی، ایک اپنے زبان سے الفاظ نکالیں، دوسرا وہ آپ کہیں نہ کہیں لکھ لیں. اوکے. منت 2 طرح کی ہوتی ہے، پھر اس کو آگے تقسیم کیا گیا. ایک وہ منت ہوتی ہے جو مطلق ہوتی ہے without any condition، یعنی کوئی کام وغیرہ نہیں ہوتا. جیسے فوراً میں بولا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے 2 روزے رکھوں گا، جیسے ہی میں بولتا ہوں تو میرے اوپر 2 روزے لازم ہو جاتے ہیں. یہاں میں کام ذکر نہیں کرا، شفا مل گئی تو، جاب مل گیا تو، بچی کی شادی ہوگی تو، یقینی باتوں کا میں ذکر نہیں کیا. ڈائریکٹ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے میں 2 روزے رکھوں گا، اللہ کی رضا کے لیے میں 10 رکعت نفل پڑھوں گا. یہ جیسے ہی میں بولتا ہوں تو میرے اوپر وہ عبادت لازم ہو جاتی ہے. اس میں کوئی کام کا ذکر نہیں، اسے کیا بولتے ہیں؟ مطلق. اور ایک کام کے ساتھ جو آپ منت کرتے ہیں اسے معلق کریں. کون سے ایک مطلق، ایک معلق. مطلق مطلب without any condition، بغیر کسی کام کے ڈائریکٹ آپ نے کہا ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے بکرا ذبح کروں گا، اللہ کی رضا کے لیے 10 رکعت نماز پڑھوں گا، اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھوں گا. اس میں کوئی کام نہیں ہے، یعنی بچی کی شادی، بیماری یا قرضہ، پیسے، کوئی پرابلم کا ذکر نہیں ہے. اب یہ جیسے ہی کہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے یہ چیزیں لازم ہو جائیں گی. تو یہ بات اگر کسی کام کے ساتھ آپ نے کیا ہے تو اس کو معلق کہتے ہیں یا مشروط مطلب بولتے ہیں. وہ کام ہونے کے بعد ہی آپ کے اوپر لازم ہوں گے. اب جو چیز مطلق ہوتی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ میں 2 روزے رکھوں گا اللہ کی رضا کے لیے، تو جیسے ہی آپ نے کہا اب آپ کل ہی یہ روزے رکھ سکتے ہیں. 2 روزے رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ذمہ داری ہٹ جائے گی. لیکن جب آپ نے کہا کہ معلق کہ میرا یہ کام ہوا تو میں روزے رکھوں گا، تو وہ کام ہوئے بعد ہی روزے رکھنا ہے. اگر اس سے پہلے روزے رکھیں گے تو وہ روزے انویلڈ ہوں گے، اس کا جو ہے آپ کی ذمہ داری ادا نہیں ہوگی. کام ہونے کے بعد پھر سے رکھنا پڑے گا آپ کو روزے، کیونکہ وہ 2 روزے واجب اسی وقت ہوں گے جب وہ کام مکمل ہوگا. اسی لیے جب تک جو ہے وہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک آپ وہ روزے رکھ نہیں سکتے. لیکن جنرل آپ نے اگر منت کی ہے تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں. 2 ہو گئے. یہ مطلق اور مشروط یا معلق میں نے 2 بتایا آپ کو. ایک اور منت یہ ہوتی، پہلی بات تو یہ کہ منت ایسی ہونی چاہیے جو عبادت ہمارے اوپر لازم ہو، اس ویسی عبادت ہمارے اوپر لازم ہو، جیسے نماز ہے. اور وہ بھی عبادت مقصودہ. کیا؟ ایک ہوتی عبادت مقصودہ، عبادت غیر مقصودہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے عبادت مقصودہ نماز، عبادت غیر مقصودہ وضو کرنا. وضو کرنا ایک عبادت ہو، لیکن صرف وضو کر کے ہی بیٹھ گیا بندہ تو یہ مقصد نہیں ہے شریعت کا. وضو کرنے کے بعد پھر نماز بھی پڑھے تو اصل مقصد کیا؟ نماز پڑھانا ہے. اس کے ضمن میں جو ہے وضو بھی کرنا لازم قرار دیا گیا. تو وضو کو ہم عبادت غیر مقصودہ کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ اور نماز کو عبادت مقصودہ کہتے ہیں. تو علماء فرماتے ہیں کہ ہم جب منت کرتے ہیں تو ایسی عبادت کی ہو جو عبادت مقصودہ ہو. اگر کوئی یہ نیت کرے یا منت کرے کہ میں دن میں 10 مرتبہ وضو کروں گا، تو یہ جو ہے منت کے کام بھی نہیں آتی اور یہ لازم بھی نہیں ہوتا. اور یہ کام ہو گیا تو یہ کرنا ضروری نہیں رہتا، کیونکہ ایسی عبادت آپ کو جو ہے منت میں وعدہ کرنا ہے جو عبادت مقصودہ. سمجھے؟ عبادت مقصودہ میں نماز آ گیا، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ چیزیں اس میں عبادت مقصودہ میں آ جائیں گی. صحیح؟ تو عبادت غیر مقصودہ ہے وہ جو ہے اگر آپ کریں گے بھی تو آپ کے اوپر لازم نہیں ہوگا. باتیں کلیئر ہوگی. ایک میں نے آپ کو بتایا کہ معلق اور مشروط کے بارے میں،
اور جو عبادت مقصودہ ہے وہی اگر آپ کریں گے تو آپ کے اوپر لازم ہوگی. اس کے علاوہ جو ہے وہ عبادت کے علاوہ دوسرے چیزوں کا اگر آپ ارادہ کریں گے، وعدہ کریں گے، تو اس کو علماء نے فرمایا کہ یہ منت عرفی ہے. مطلب عرف کے اعتبار سے آپ وہ ارادہ کر لیے، لیکن شریعت اس کو جو ہے منت نہیں کہتی. مثال کے طور پہ جو ہے کسی مزار پر چادر چڑھانا، وہاں لے جا کر جو ہے وہ نیاز کرنا، یا ہر جمعرات کسی بزرگ کے مزار کی حاضری دینا، یا پیدل میں وہ بزرگ کی حاضری کے لیے جاؤں گا بارگاہ میں، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اچھی منتیں. لیکن شریعت نے اس کا کانسیپٹ نہیں دیا، کیونکہ میں نے شروع میں بتایا تھا ایسی عبادت کو ہم جو ہے منت میں شامل کریں گے، اس جیسی عبادت، ویسی عبادت، سملر عبادت، ویسی عبادت جو ہے ہمارے اوپر فرض اور واجب ہو، جیسے نماز ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو ویسی عبادتوں کی منت کریں گے تو لازم آئے گا. اب جو ہے مزارات پر جانا یہ اچھا ہے، غلط نہیں، لیکن شریعت کی طرف سے ہمارے اوپر لازم ضروری نہیں ہے. چادر چڑھانا یہ اچھی بات ہے، لیکن شریعت کی طرف سے ہمارے اوپر لازم ضروری نہیں ہے. اسی لیے اگر وہ منت آپ کریں گے، کام ہو گیا تو بھی جو ہے آپ کو وہ کام، وہ منت پوری کرنا ضروری نہیں ہے. کریں گے تو ثواب ملے گا، لیکن نہیں کریں گے تو آپ کی کوئی بھی پکڑ گرفت نہیں ہوگی، کوئی عذاب، کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن وہی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ایسی عبادتوں کی آپ نے منت کی ہے اور وہ کام ہو گیا، نہیں کریں گے تو ہونے گا. فرق سمجھ میں ہے؟ یہ فرق کون تو بولتے ہیں؟ ذرا آپ ریپیٹ کر کے مطلب سنائیں مجھے، کوئی ڈرے نہیں. کچھ سوال؟ اگر کسی نے منت کی کہ میں چادر چڑھاؤں گا کسی بزرگ کے مزار پر، کام ہو گیا، نہیں چڑھایا چادر، کیا ہوتا؟ گنہگار ہوتا کیا نہیں؟ نہیں ہوتا. ویری گڈ. یا منت کی میرا کام ہو گیا تو میں 2 روزے رکھتا ہوں، کام ہو گیا، روزے نہیں رکھے تو گنہگار ہوگا. ماشاءاللہ. کیونکہ سائلنٹ ہے بہت، میں تھوڑی رفتار بھی ہے، تو کیونکہ مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آنا بات. ایک تو یہ بات ہوگی. اس میں علماء نے ایک اہم طریقے یہ بات بتائی کہ جب آپ منت کریں تو بڑی لمبی عبادتوں کی منت نہ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں. پوری کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر مخلوق، ہر پرندہ، درندے، انسان، حیوانات، فرشتے، جنات، تمام لوگ ہزاروں کروڑوں سال بھی اس کا ذکر کرتے رہے، اس کی عبادت کرتے رہے، اس کے لیے سجدے میں گزار گئے، تو بھی اس کی قدرت میں، اس کی صفات میں اور اس کے کمال میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے. بے شک. اور پورے لوگ بھی اگر اس کی عبادت نہ کریں تو اس کی ذات کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا. بے شک. اب ہمارے یہاں خاص کر عورتیں، بعض مرد حضرات بھی کیا کرتے ہیں، 2 روزے کو بولے تو میرا کام ہوتا کہ نہیں کی، 10 روزے کو تو مدد کریں گے. وہ کیا کرتا، ہمیں اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں سمجھے نہیں، پڑھے نہیں. دنیا کا ہر معاملہ، ہر چیز، ہر شخصیت، ہر سیلیبریٹی کے بارے میں معلومات ہم نے کی، لیکن جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رب ہے، ہمارا پالنہار حقیقی ہے، جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، جو رب ہمیں ہماری ماں کے شکم میں بھی رزق دیتا تھا، جو رب ہمیں پیدا ہونے کے بعد نہ ہمارے دانت تھے، نہ ہماری سوچ تھی، نہ ہمارے ہاضمے کا انداز تھا، لیکن ماں کے سینے کے ذریعے اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا. اور قبر میں بھی علماء فرماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے بندے کو اس وقت دیکھتا ہے جب بندے کو قبر کی تنہائی میں سارے لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اب اتنا قریب رب ہے، اس رب کے مطابق جو ہے پوری زندگی ہماری گزر گئی. اگر کوئی ایک جملے میں کہے کہ اللہ کے بارے میں آپ بتائیں، آپ کے ذہن میں کیا ہے، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں، تو 2 الفاظ میں ہمارے پاس جو ہے 1-2 لائن میں بولنے کے کوئی الفاظ نہیں ہوتے. ہر چیز سیکھ لیے، معلومات کر لیے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ترتیب سے آپ سیکھیں. یقین مانیں وہ سکون آپ کو ملے گا
وہ اطمینان آپ کو ملے گا. پوری کائنات کا خزانہ، دولتیں، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اور پوری دنیا والوں کا ساتھ سہارا وہ ہمت آپ کو نہیں دے سکتا. جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کی قدرت کو سمجھ کر وہ احساس اپنے اندر پیدا کریں گے تو وہ سکون آپ کی زندگی میں انشاءاللہ ملے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کیا ہے، وہ ہمارا خالق و مالک ہے، اس کے بارے میں آپ تفصیل سے علم سیکھیں. بہت زبردست آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، کانفیڈنس پیدا ہوگا بندے کے اندر. اور یقین مانیں، ٹائم نہیں ہے ورنہ موضوع سے ہٹ جائے گا. اللہ کی ذات اور اس کی قدرت پر جتنا بندے کو یقین ہوگا، اس اعتبار سے اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے. اخلاق، عادتیں، بہت ساری زندگی کے اس کی ذات کے اندر خرابیاں ختم ہو جائیں گی. ایک جگہ میں نے بتایا کہ نرمی کے مطابق ٹاپک سے ہٹ کر ہے لیکن امپورٹنٹ ہے، اسی لیے بول کر میں آگے بڑھوں گا کہ نرمی کیسے آتی ہے بندے کو. اگر اللہ کی ذات کا بھروسہ ہوگا، اب دیکھیں دور دور تک نرمی اور جو میں ابھی بات بولنے جا رہا ہوں بظاہر کریکشن نہیں نظر آتا. اللہ کی ذات پر اور اللہ کے فیصلے پر اسے جتنا زیادہ بھروسہ ہوتا اتنا زیادہ جو ہے اس کی ذات کے اندر انشاءاللہ نرمی آتی. کیسے؟ مثال کے طور پر دیکھو، گھر میں بچے نے گلاس گرا گرا دیا یا کوئی قیمتی چیز توڑ دی، لیکن ہمارے یہاں غصہ آتا، سختی. اسی طریقے سے گاڑی چلا رہا تھا، کسی کے پیچھے سے آ کر ٹکر مار دیا اور میری گاڑی کا نمبر پلیٹ ٹوٹ گیا. اسی طریقے سے کسی نے جو ہے میرے پیر پہ پیر رکھ دیا یا چائے گرا دی. اگر اب نارملی ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے غصے سے بات کرتے ہیں، دکھتا نہیں کیا، نظر نہیں آتا کیا، معلوم ہوتا نہیں کیا. بچے کو پہلے مارتے ہیں، تجھے بولے نہیں کیا کہتے ہیں سمجھ میں چاہتا نہیں تو پہلے اسے مارتے ہیں غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد. اب سوال یہ پیدا ہوتا، اگر میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا کہ گلاس ٹوٹا، کیا میرے ہاتھ سے نہیں ٹوٹ سکتا تھا؟ کوئی بلی آ کر نہیں گرا سکتی تھی؟ یا سامان اٹھانے میں لے جانے میں نہیں گر سکتا تھا؟ میری گاڑی کا نمبر پلیٹ خود کو خود بارش آ کر ہوا سے بھی، یا کبھی کبھار میں خود اسٹینڈ صحیح سے نہیں ڈالنے کی وجہ سے پارکنگ کرنے میں گاڑی گر سکتی تھی. اب وہ بندے سے جب میں سختی کروں، گھر والوں سے جو میں سختی کروں، تو اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا کہ میرے رب کا فیصلہ ہے کہ مجھے اتنا ہی نقصان پہنچنا ہے تو میں رب کی رضا پر راضی رہوں گا، تو آٹومیٹک میری ذات کے اندر نرمی آ جاتی تھی. اب یہ بھی ہم مانتے ہیں کیا کہ میری زندگی میں کہتا ہے دانا پانی ختم ہو تو انسان چلے جاتا. گھر میں بیوی نمک جو ہے کم ڈال دی، پھر میری زندگی میں شاید آج کے دن نمک کھانا نہیں ہے. اللہ نے میری قسمت میں نمک آج کے دن میں، کیونکہ اگر اللہ دینا چاہے تو پوری کائنات والے مل کر بھی مجھ سے چھین نہیں سکتے. اگر یہ یقین ہو گیا تو بیوی کے سامنے پلیٹ پھینک کر یا کھانا آتا بچا کر غصے کا اظہار کر کو، یا ساس بھی بہو کے اوپر جو ہے وہ جھگڑا کرنے کے بجائے چلو کہ ہمارے نصیب میں نہیں ہے آج نمک کھانے کا، یہ اطمینان ہو جاتا تو آٹومیٹک اس کی ذات کے اندر نرمی آ جاتی ہے. یہ جو اسلامی عقیدہ ہے نا، اللہ کی ذات پر بھروسہ، یہ بس فارمیلٹی کے لیے قرآن و حدیث میں نہیں بتایا گیا. یہ ایک عقیدہ جو ہے ہماری پوری زندگی کو نکھارتا، ہماری زندگی کے اندر ایک کرینہ پیدا کرتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں عقیدے سے بہت دور ہے، معلوم نہیں. اسی لیے بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مطابق یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے، اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. تو میں صرف ایک روزے کی منت کر لوں، صرف 2 رکعت کی منت کر لوں، اگر وہ ہونے کا ہے تو ضرور ہوگا. اور منت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیصلہ کر دیتا ہے، تقدیر کی 2 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، ایک تقدیر مبرم، ایک تقدیر معلق. لیکن حقیقت میں وہی ہوتا جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. کبھی کبھار انبیاء علیہ السلام بھی اگر دعا کرتے ہیں اللہ کی تقدیر کے خلاف تو ان کو بھی روک دیا جاتا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہو رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے غالباً جو ہے یہ بھتیجے تھے یا قریبی رشتہ دار تھے، کون؟ لوط علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ عذاب کو روک دے. تو اللہ کی طرف سے پیغام آتا کہ ابراہیم آپ دعا نہ کریں، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کے اوپر عذاب نازل کریں.
مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ایک بیماری آنے کا ہے تو آتی، میرے گھٹنوں میں درد ہے تو وہ اگر قسمت میں لکھ دیا گیا ہے تو مرے تک وہ گھٹنے میں درد رہتا ہے. میری بیوی مجھے تنگ کرتی ہے تو مرے تک میرے ساتھ رہتی، تنگ کرتی. سمجھے؟ ایک نام میرے 50,000 لے کو چلے گیا کہ تو نصیب میں نہیں ہے تو لے کو چلے جاتا. سمجھے؟ اس کی ہزاروں مثالیں ہیں. سمجھے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سب کو معلوم تھی بچپن سے. تھی کہ حضرت علی کو معلوم تھی. آقا کریم علیہ السلام نے تو مٹی لا کر دی تھی حضرت ام سلمہ کو کہ جب یہ مٹی خون بن جائے گی تو سمجھ جاؤ کہ میرے نواسے کو شہید کر دیا گیا. تو کیا یہ سب نفوس قدسیہ کہ آقا علیہ السلام دعا کرے تو کیا شہادت نہیں کر سکتی تھی؟ حضرت فاطمہ وہ دعا کرے تو کیا اللہ فیصلہ نہیں بدل سکتا تھا؟ حضرت علی جو ولیوں کے سردار ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی جو ہے انہوں نے دعا نہیں کی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض فیصلے ایسے رہتے ہیں، بعض آزمائشیں ایسی رہتی کہ وہ آتی زندگی میں کنفرم. سمجھے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک تو منت کے متعلق میں نے بتایا، یہ عقیدہ نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں یہ کہ کسی داری صاحب کے پاس جاتے ہیں. حالت ہماری یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والے پنڈتوں کے پاس جائیں. اللہ وجہ کیا ہے؟ یہ مصیبت حل ہوتی ہے کہ اس سے پوچھے تو میرا پرابلم سالو کرتا نہیں، اس کے پاس ہاتھ پھیلے تو میری مدد ہوتی، شاید اس سے ریکمینڈ کرے تو شاید میرا کام بنتا ہے. لیکن یہ جو بیسک عقیدہ بتایا گیا یہ سیکھتے کبھی کس کے لیے بتایا گیا؟ مطلب کہنے کا ہے کہ کچھ آزمائشیں، کچھ پرابلمز، کچھ بیماریاں، کچھ تکلیفیں زندگی میں رہیں گی، ہمارے تک رہیں گی. اصل سکون جو ہے وہ قبر میں اور حضور کی دیدار کے بعد قیامت کے دن جنت میں انشاءاللہ اللہ ہمیں عطا کرے گا اگر صبر کے ساتھ رہیں گے. اسی لیے جو ہے یہ منت کرتے ہو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہوگا وہی جو اللہ کا فیصلہ ہوگا. اب ہمارے یہاں یہ سوچ ہوتی ہے جیسے ہم آفس میں کام ہمارا نہیں ہوا تو 100 روپے کا کام بتاؤ، نہیں تو 500 روپے سے اٹھے گھر کا ہے، نہیں تو چپکے سب کے سامنے معلوم نہیں ہوتا سر تمہیں ہمیں 500 دینے کا تھا پہلے کہ فوت لے کر تو نمبر ہو لو. ہمیں کیا سمجھتے کام جو ہے 100 روپے کا 500 دیے تو جلدی ہوتا کتو. نعوذ باللہ جو ہے ہم یہاں پر بھی وہی چالاکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ 2 رکعت بولے تو کام نہیں ہوتا، لیکن اسی لیے 10 رکعت بولے تو جلدی منت پوری ہوتی کی کرے. اگر ایسا مسلمان کا خیال نہیں ہوتا، اگر لیکن رویہ ایسا لگتا ہے کہ اس کی سوچ ویسی ہے. اگر یہ یقین پختہ ہو گیا کہ خالی 2 رکعت طے کر لیں گے، گھر میں اگر کسی سے ڈسکس کرے 10 رکعت تو بولنا نہیں گیا تب بڑا کام ہے کہ بولے تو اگر یہ سوچ ہے بولے تو بہت خطرناک سوچ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اصل قبول کرنے سے پاک ہے، بے نیاز. اسی لیے تمہیں دیکھو کہ اللہ کی قدرت، چھوٹے چھوٹے بچے رہتے، والد کا انتقال ہو گیا، والد کا بھی والدہ کا کبھی کبھار دونوں کا انتقال ہو جاتا، چھوٹے 2 سال 3 سال 4 سال کے بچے رہتے. مان اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ظالم ہے. اگر کوئی یہ کہے گا کہ اللہ نے ضرور کیا تو کافر ہو جائے گا. اس کی مشیت ہو، اس کی حکمت ہو، اس کا فیصلہ، ہماری عقل میں وہ بات نہیں آتی. سمجھے؟ اسی لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اصل قبول کرنے سے پاک ہے. لیکن ہم جو ہے اگر کوئی دشمن بھی ہے، دشمن کے بچے بھی ہیں تو چلو بھی نے پیسے نہیں دیا اسے جان سے ایک ماں جو بچے ہیں اس کے قتل بولتے ہیں. یہ ہمیں کہ ہمیں اصل قبول کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز. اسی لیے جو ہے لمبی لمبی عبادتیں، لمبے لمبے اذکار حدیث میں ہے. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو مختصر ہو اور استقامت سے کیا جائے. آپ صرف دن میں 10 مرتبہ درود شریف پڑھو، لیکن ریگولر پڑھو. آپ دن میں صرف فرض نمازیں اور سنت موقع ادا کرو، لیکن پابندی سے ادا کرو. روزانہ صرف 3 آیتیں پڑھو لیکن پابندی سے کرو. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے. اسی لیے منت کرتے وقت بھی جو ہے آپ اس انداز سے منت کریں کہ صرف 2 رکعت یا پھر 1 روزہ اتنا کریں کافی ہے. اب اس میں علماء نے آسانی یہ بیان کی ہے کہ منت کرنے کے لیے اگر بندے نے نماز کسی خاص جگہ پر پڑھنے کی نیت کی تھی تو وہ کہیں پر بھی پڑھ لے، انشاءاللہ جو منت پوری ہو جائے گی.
اس کی دلیل حدیث سے علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت کی تھی کہ جب فتح مکہ ہوگا تو میں بیت المقدس میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہیں پر وہ 2 رکعت پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی منت پوری ہو جائے گی۔ تو اس ضمن پہ جو علماء نے فرمایا کہ کوئی پلیس اگر ہم نے منت میں فکس کی کہ میں یہیں پر جا کر یہ کام کروں گا، تو وہ پلیس فکس کر لینا ضروری نہیں، آپ اپنے اعتبار سے گھر میں بھی جو ہے وہ کام کریے، نہیں تو انشاءاللہ وہ منت پوری ہوگی، آپ کو ثواب ملے گا۔ صحیح۔ اسی طریقے سے جو ہے حدیث میں فرمایا گیا کہ جو گناہ کی منت ہوتی ہے تو اس کو بندہ نہ کرے۔ ایک شخص تھا، اس نے منت کی تھی کہ میں روزہ رکھوں گا، میرا کام ہو گیا تو، اور دھوپ میں کھڑا رہوں گا اور بیٹھوں گا نہیں، سائے میں بھی نہیں آؤں گا۔ جب حضور علیہ السلام کو بتایا گیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ روزہ مکمل کرے، باقی وہ سائے میں بھی آ جائے اور بیٹھ کر آرام بھی کر لیں۔ مطلب یہ کہ روزہ رکھنا یہ اچھی منت تھی، اچھا کام تھا، اس کی اجازت دی، باقی دھوپ میں کھڑا رہنا یا ہمیشہ جو ہے وہ کھڑے رہنے کی نیت کرنا یہ ضروری نہیں تھا، اس کو جو ہے منع کر دیا گیا۔ صحیح۔ تو جو روزہ ہے، حج، زکات، نماز، ایسی چیزوں کی مدد کرے، وہ کام ہو گیا تو آپ کو کرنا بھی لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ چادر چڑھانا اور جو ہے وہاں جا کر نیاز کرنا، کیلیاں بننا، دھاگے بننا، چلو چادر چڑھانا تو ایک مستحب درجے میں ہے، یہ بھی کب علماء نے فرمایا کہ ایک چادر کو بھی اس لیے تاکہ ایک بزرگ کی مزار ایک عام مزار میں فرق ہو، اس نیت سے رکھی گئی۔ صرف چادر چڑھانا یہ کوئی عبادت نہیں، چادر چڑھانا مزار پر یہ کوئی عبادت نہیں کہ آپ ایک چادر چڑھائیں یا 1000 روپے کی چادر چڑھائے تو زیادہ ثواب ملتا، 500 روپے کی چادر چڑھائے تو کم ثواب ملتا، ایسا کبھی نہیں۔ چادر اس لیے مزار پر چڑھائی جاتی ہے تاکہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اور عام قبر اور اللہ کے ولی کی قبر میں ایک فرق ہو، لوگ جو ہے بے حرمتی نہ کریں اور ان قبر کے اوپر جو ہے چڑھنا اور جو ہے اس کی بے ادبی نہ کرے، اس وجہ سے جو ہے ایک چادر ڈالنے کی اجازت ہے۔ ایک سے زیادہ چادر ڈالنے کو علماء نے جو ہے وہ اسراف کہا ہے، یعنی فضول، اس کا کیا فائدہ ہے۔ اب آلریڈی ہمارے یہاں جو ہے لوگ ان کو شوق ہوتا، ایسے اجتماع میں آپ کو بیٹھ کو سیکھنے کا جذبہ نہیں ہوتا، لیکن مہینے میں 2 مہینے میں سال میں 2-3 مرتبہ اپنے شریف جاتے ہیں، جا کے جو ہے وہ ایک سر پہ ٹوکرا لے کے اور جو ہے بہت بڑی شان سمجھ کو اسٹیٹس پہ رکھتے، لیکن وہ چادر لے جاتے ایسا، پھر ویسا آپ کو دکان میں آتی۔ یہ جو بہت بڑے بزنس کا شکار ہو تو وہاں جو یہ بیکار کاموں میں جو انوالو ہو رہے اور ہزاروں کے پیسے ویسٹ ہو رہے، انہیں احساس تک بھی نہیں سمجھے۔ اسی لیے جو ہے وہ مزارات پر یہ جعلی ڈپلیکیٹ 2 نمبر کے لوگ جو ہے وہ ایسا بزنس بنا لیے کہ کیلی باندھے، تمہاری کیلی وہ جب کھل جاتی تو منت پوری ہوتی، داغے لال کالے پیلے، اور اس کے بعد لوگ جو ہے وہ دھاگا لے لیا تو کور باندھ کو آتے ہیں، اس سب چیزاں بیکار، اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھے۔ منت اگر پیدل جانے کی یا مزارات پر حاضری کی، فاتحہ کی، نیاز کی کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے اس میں 3-4 چیزیں جائز ہیں، زیادہ چڑھا سکتے ہیں، فاتحہ کے لیے جا سکتے ہیں اور نیاز وغیرہ کے لیے کر سکتے ہیں سمجھے، لیکن وہ بھی ضروری نہیں ہے، کام ہو گیا تو نہیں کرے تو بھی جو ہے وہ اللہ کے ولی ناراض نہیں ہوتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے کہ بھائی میں یہ نیت کیا تھا کہ وہاں جا کر جو ہے وہ نیاز کھلاتا ہوں، بیٹا ہوا تو، لیکن 1.5 سال ہو گیا میں نہیں جا سکا، اس وجہ سے جو ہے بچہ بیمار پڑ رہا، انوچ وہ لیف ملا لیتے، انوچ جو ہے وہ فیصلہ کر لیتے، وہ اللہ کے ولی ناراض نہیں ہوتے۔ جو شرعی منت ہوتی، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکات، وہ کرنا آپ کے اوپر لازم ضروری ہے۔ باقی یہ جو عرفی منت ہے کہ میں وہاں جا کر میٹھا تقسیم کرتا ہوں، چادر لے جاتا ہوں، وہاں جا کر حاضری دیتا ہوں یا 4 جمعرات جاتا ہوں، یہ سب چیزیں جو ہے آپ کریں گے اپنی سہولت کے اعتبار سے، آپ کو ثواب ملے گا، نہیں کریں گے جان بوجھ کر بھی تو کوئی گناہ آپ کے اوپر نہیں ہوگا، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو گناہ کی منتیں ہیں کہ بچے کو ارادہ کرتے کہ ان کا نام رکھو بزرگ کے، اسی لیے جو ہے 15 سال تک بالش نہیں کٹے بچے کے، لڑکے کے لیے جو ہے کاندھے سے نیچے بال رکھنا حرام،
آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ زلفیں کان تک رکھیں، کان کی لو تک یا گردن تک یا کاندھے سے چھو لیں، اس سے نیچے رکھنا مرد کے لیے ناجائز ہے۔ اب ایسی منت کرنا کہ بال کاٹتے ہمیں منت کرے تھے تو ایسی منت کی اجازت بھی نہیں ہے اور پوری کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بچے کے کان میں بالیاں، یہ لڑکی کے لیے اجازت ہے کہ وہ لڑکی جو ہے وہ کان آپ یہ کر سکتے ہیں، کان چھلا سکتے ہیں، باقی لڑکی کے لیے اس کی اجازت نہیں۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ بھی منت کرتے ہیں کہ بچے کو جو ہے فقیر بناتے ہیں محرم میں یا کسی اور میں، کہ وہ بزرگ کا فقیر، وہ بزرگ کا بندہ کا، تو بچہ جو ہے پورے محلے میں جا کر وہ پیسے مانگتا فقیر کے طور پہ۔ یا اگر کوئی یہ بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی شرعی اجازت کے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا یہ حرام۔ اب وہ سامنے والے لوگ بھی جو ہے بھائی وہ اللہ کے ولی سے بچے کو نسبت رہے گا تو انہوں بھی پیسے دیتے رہتے ڈر کو، نہیں یہ تو اپنے کا تو ہوتا سب ویسا کرانا بھی ڈینجر، غلط ہو، ناجائز، اور ان کو پیسے دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو یہ بات ہے، یہ بھی ہماری علم کی ایمان کی کمزوری ہے۔ جہاں دینا ضروری ہے، زکات کا حساب اس نہیں کر رہے تھے صحیح سے ابھی تک۔ قربانی گھر میں کہتے لوگ سب کے اوپر واجب ہوتی ہے، تبھی تک حساب نہیں کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے جن کو دینے کا ہے پراپرٹی میں بہنوں کا حصہ، حقوق کا حصہ، وہ ابھی تک حساب نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کی فقیر، ان کی مرشد آیا، انہیں خود سے پیسے نہیں دیے تو جو ہے یا تو انہیں بدعا دیتا ہے، تو وہ ڈرتے ہیں۔ قرآن حدیث کی بات سے ڈر نہیں ہوتا، ایمان کی کمزوری اور جہالت ہے ہماری، سمجھے؟ سامنے والا یہ جو پیشہ ور آتے نا فقیر مانگنے والے، انہوں کیا تو بھی بولے تھے، ان کو دینے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کی آیت ہے کہ مانگتے کو نہ جھڑکو، وہ اما السائل فلا تنہر، اس میں کیا ہے؟ مانگتے کو دیو تو نہیں ہے، مانگتے کو جھڑکو نہ کو ہے، سمجھے؟ یعنی ہر جو مانگنے والا فقیر ہے نا، یہ ہے کہ اس کی عزت بھی نہ رکھو، لیکن اسے دینا بھی ضروری نہیں ہے، بس آپ ہٹ تو تمہارے کام میں تمہیں بزی ہو جاؤ۔ اب یہ سمجھتے مانگتے کو جھڑکو نہ کو تو ہے، اس کا مطلب ہر ایک کو دینا ہے، سمجھے؟ اب اس میں یہ نہیں کہ ہر مانگتے کو آپ ضرور دے تو نہیں، مانگتے کو جھڑکو نہ کو ہے، سمجھے؟ اسی لیے ایسی جگہ پر دینے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں منت کے متعلق، جو ناجائز منتیں ہیں تو اس کی منت کرے بھی نہ آپ، اور وہ کام ہو گیا تو پورا کرنا بھی آپ کے لیے لازم ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ ابھی الگ الگ انداز سے، اب وہ کیلی باندھنا بالکل بیکار کام ہے، اس کی کیا بھی شریعت میں حیثیت نہیں ہے، اسی کی وجہ سے جو ہے وہ کینے کا بھی ایک بہت بڑا بزنس ہو گیا، اور وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کا بھی ایک بہت بڑا بزنس ہو گیا، وہ ان کی نماز پڑھتے نہیں، نہ ہی جو ہے ان کو دین معلوم ہے، نہ شریعت معلوم ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ ہمارے صحیح العقیدہ لوگوں کو لوگ جو ہے وہ تانا مارتے ہیں۔ ایک ہمارا پڑھا لکھا بچہ ہے، انہیں جاتا ہماری درگاہ کو بھی آتا، ہمارے اجتماع میں بھی آتا، اور ایسے لوگوں کے پاس بھی جاتا جو مزارات کو اور جو ہے وہ میلاد کو، 11ویں کو غلط کرتے۔ ان کے پاس جانے کے بعد جب جو ہے وہ ایسی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تمہیں کیلیاں باندھتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، تو اس کے پاس، ہمارے بچے کے پاس جواب کیا بھی نہیں رہتا، اور ہمیں بھی جو ہے ہمارے بچے کو سمجھے نہیں رہتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہمارا بچہ جو ہے جب تک ہمارے پاس رہتا وہ جسٹ فارمیلٹی کے لیے رہتا، جیسے ہی یہاں سے کہیں چلے گیا، شادی ہوگی، بنگلور چلے گیا، تو انہیں پورا جو ہے وہ معاملہ صحیح العقیدہ سے نکل کر بدعقیدہ ہو جاتا۔ وجہ کیا؟ ہمیں جو یہ فضول کامہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے اوپر بولنے بھی ڈرتے ہیں۔ امام صاحب بولے گا بولے تو کمیٹی والے کہ تو اس میں کون نہ کون جو ہے کون سجادہ نشین کے قریبی رہتے، ریلیٹیو رہتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں بھی ڈر ڈر کو بولنا پڑتا۔ اب یہ ہماری اللہ کی طرف سے کوشش ہوتی کہ اصلاح ہو، لیکن کبھی کبھار جو ہے ہمیں بھی ڈر ڈر کو بولنا پڑتا، سمجھے؟ اسی لیے جو ہے وہ جب تک ہم ان چیزوں پر کلام نہیں کریں گے اور اس کے اوپر غور و تفکر سے جو ہے جو چیز صحیح ہے، دیکھو مزارات پر جانا اچھی بات ہے، اب جائیں، فاتحہ پڑھیں، وہاں واقعی اگر صحیح غریب ہے تو ان کی مدد کریں، درود و سلام پڑھیں، اچھی بات ہے، لیکن جو ایکسٹرا چیزیں ہمیں بنا لینا اس سے میاس کریں، سمجھے؟ اسی لیے جو ہے ان چیزوں کا آپ خیال کریں۔ دعا ہے کہ اللہ